رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، اور یہ خرابیاں وہ ہیں جو ہم میں سے اکثر کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ فرامین عالی شان ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ہیں، ہم نے ہی عمل کرنا ہے، کوئی تیسری مخلوق عمل کے لیے نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر مبارک دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ کن کے پاس سے ہوا جی؟ بولیے، دو قبروں کے پاس سے حضور کا گزر ہوا۔ فقال انہما یعذبان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بڑا گناہ جس کو انسان کو بڑا سمجھتا ہو، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اما ھذا فکان لا یستنزہ من بولہ، ان میں سے ایک قبر والا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، جس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ لہذا ہم جب بھی کبھی پیشاب کریں، قضاء حاجت کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا انتہائی لازم ہے، بصورت دیگر حالت وہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ حضور ہی کا خاصہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر اگر زمین کے اوپر چل رہے ہیں تو آپ کی نگاہ مبارک زمین کے اندر بھی دیکھتی ہے، یہ حضور ہی کا خاصہ ہے۔ ہم اگر کہیں جا رہے ہوں تو ہمیں تو خبر نہیں ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمیں تو ساتھ والے بندے کی خبر نہ ہو، زمین کے نیچے تو ہم کیا دیکھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک تو یہ بندہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا شخص جو عذاب قبر میں مبتلا ہے یہ چغلی کیا کرتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک بندہ یہ چغلی کیا کرتا تھا، اب ان دونوں کا حل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی، کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی، فشقہ اثنین، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، فغرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا، ایک حصہ ایک قبر پر رکھ دیا، اسی شاخ کا دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھ دیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم قال لعلہ یخفف عنہم العذاب ما لم ییبسا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ان کے ذکر کی برکت سے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے۔ تو ہم جو میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر پھول ڈالتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، کہیں سے سبز ٹہنی لے کے تو اس کی قبر پر رکھی جاتی ہے یا گاڑی جاتی ہے، یا قبر کے سرہانے یا پاؤں کی طرف کوئی درخت لگایا جاتا ہے، تو اس کی اصل یہی حدیث پاک ہے کہ جب تک وہ پھول تر رہیں گے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اور ان کی تسبیح کی برکت سے اللہ صاحب قبر کو فائدہ عطا فرماتا رہے گا۔ اب یہاں ہی آپ سنیے گا اور توجہ کیجئے گا، اگر درخت کی ایک تر شاخ لے کر قبر کے اوپر رکھ دی جائے، اس سے صاحب قبر کو فائدہ ہو، اور قبر والا اگر عذاب کے اندر مبتلا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، وہ تو ایک شاخ ہوئی، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی قبر پر تلاوت کرے تو پھر بتائیے اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے، اس کا فائدہ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ وہ انسان قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کرے یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے تو اللہ کے حضور عرض کرے مالک اس کا ثواب میرے فلاں مرنے والے کو پہنچا دے۔ تو اگر وہ ایک تر شاخ کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پھر قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار سے بدرجائے اولا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے مرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنے مرنے والوں کے لیے قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں، اپنے مرنے والوں کے لیے ذکر و اذکار اور بالخصوص کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد کیا کریں کہ اس سے یقیناً مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔